السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم وسن بسنتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و مکرم سامعین کرام، گزشتہ پروگرام میں نشا اسلامک ٹی وی چینل پر جس موضوع پر ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ ماہ شعبان کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی شب برات جو ماہ شعبان میں اس مقدس رات ہے، اس مقدس رات پر ہماری گفتگو ہوگی۔ آج انشاءاللہ تعالی نشا اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے جس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے اور جس موضوع کا آج منتخب کیا گیا وہ شب برات کی فضیلت قرآن و احادیث شریفہ کی روشنی میں۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات آپ اور ہم تمام جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر بے حد و بے شمار اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا معاملہ عطا فرماتا ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی فضل و کرم ہے، اور امت محمدیہ کو اللہ تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت بابرکت کی وجہ سے بے شمار فضیلتیں، عظمتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ انہی عظمتوں میں سے ایک فضیلت، ایک عظمت اللہ تبارک و تعالی نے آج مجھے اور ہم تمام کو اور ساری امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے، وہ شب برات ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ مقدس رات ہے، اس کی بے شمار، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس مقدس رات کی برکتیں احادیث شریفہ میں میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقدس رات کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں یہ بات بھی میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شب برات کے تعلق سے بعض حضرات غلط فہمی کا شکار ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے یا جن کے پاس نادانی اور جہالت زیادہ ہو چکی ہے، وہ شب برات کی فضیلت، اس کی اہمیت کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ کوئی مقدس رات نہیں ہے۔ مقدس رات تو صرف ایک ہے، وہ شب قدر ہے، جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تاخراتوں میں ہوا کرتی، وہی رات مقدس ہے۔ شب برات کوئی مقدس رات، کوئی اہمیت والی رات نہیں ہے، یہ بھی ایک عام رات ہے۔ اس طرح کا تصور دیا جا رہا ہے۔ آج ہماری گلیوں میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اعزاء و اقارب میں ایسے بے شمار لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اس مقدس رات میں جاگنے، اہتمام کرنے، عبادت کرنے والوں پر تنقیدیں کیا کرتے ہیں، ان کو بدعتی کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف کہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے بھی بہت پیدا ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں کسی کو کوئی برے الفاظ نہیں کہنا ہے۔ ہم صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں شب برات کی فضیلت کیا ہے، کیا واقعی میں یہ رات میں عبادت نہیں کرنا چاہیے، کیا واقعی میں یہ رات کوئی عام، کوئی مخصوص رات نہیں ہے، اس بات کا بھی ہم آج جائزہ لیں گے۔ دو باتیں آج ہم کو ملے گی۔ پہلی بات تو آج ہمیں شب برات کی فضیلت، اس کی عظمت اور ہمیں اس مقدس رات میں کرنا کیا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ درمیان میں ہم کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ شب برات یہ کوئی عام راتوں کی طرح رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات عظمت والی، برکت والی، فضیلت والی رات ہے۔ اس کی فضیلت قرآن و حدیث سے، اس کی فضیلت ثابت ہے، نہ صرف قرآن و حدیث سے بلکہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے ائمہ نے
اکابرین نے، اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے اس مقدس رات کی اہمیت کو بتلایا ہے، اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور اللہ والوں کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ وہ شب برات کو خصوصیت کے ساتھ گزارتے اور اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتے ہوئے، گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے، خدا کی بارگاہ میں رجوع الی اللہ ہو کر اس رات کو گزارتے ہیں۔ چنانچہ محترم ناظرین کرام، آج کا موضوع بڑا اہمیت والا موضوع ہے، چونکہ شب برات قریب میں ہیں اور ہمیں اس مقدس رات میں کیا کرنا ہے، اس مقدس رات کو کیسے گزارنا ہے، انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت کے متعلق قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جو سورہ دخان کی پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیتوں میں، سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں میں شب برات کی عظمتوں کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام بیان کرتا ہے، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس کلام مجید کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں، ایک برکت والی رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں، اس سورے کی اس آیت مبارکہ میں جس رات کو برکت والی رات کہہ رہا ہے، آپ ذرا بغور سماعت کریں، آپ کے بہت سے اشکالات کے جوابات آپ کو ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا کہ بے شک ہم نے اس کلام مجید کو مقدس رات میں نازل فرمایا ہے۔ یہ مقدس رات، یہ برکت والی رات کون سی رات ہے؟ اس سے کون سی رات مراد ہے؟ اگر اس کا فیصلہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کر لے گا تو یہ ہمارے اور آپ کے کسی بھی عام انسان کی سوچ و فکر میں غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے کیا بیان کیا؟ اس آیت کی تفسیر میں، کتب تفاسیر میں برکت والی رات، لیلۃ مبارکۃ سے کون سی رات مراد لی گئی ہے؟ تو مفسرین کرام کی ایک جماعت نے اس مبارک رات سے مراد شب قدر لی ہے۔ شب قدر مبارک رات ہے، لیلہ مبارکہ ہے۔ مفسرین کرام کی ایک جماعت نے اس کو شب قدر بھی بیان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت نے اس رات جس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک رات کہا، برکت والی رات کہا، اس سے مراد شب برات بھی مفسرین کرام نے مراد لیا ہے۔ برات یعنی 15ویں شعبان کی رات، لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کے مہینے میں جو 15ویں رات آنے والی ہے، اس رات کو مفسرین کرام نے مراد لیا ہے۔ چنانچہ وہ کون سے مفسرین کرام ہیں؟ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ حاشیۃ الساوی علی الجلالین میں، حضرت حاشیۃ الساوی علی الجلالین میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بہت ہی پیاری بات بیان کی گئی ہے۔ جو جلالین کا حاشیہ ہے، اس میں فرمایا گیا کہ او لیلۃ النصف من شعبان، کہ یہ جو مقدس رات کہی گئی ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک رات کہہ کر بیان فرمایا۔ اور فرماتے ہیں صاحب کتاب علامہ شیخ احمد بن محمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حاشیۃ الساوی علی الجلالین، جن کا حاشیہ ہے جلالین پر، آپ نے بیان فرمایا ہوا قول عکرمہ وطائفۃ ووجہ بامور منہا ان لیلۃ النصف من شعبان لہا 4 اسماء، اللیلۃ المبارکۃ ولیلۃ البرات ولیلۃ الرحمۃ ولیلۃ الصک۔ حضرت صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ یہ وہ مقدس ہستی ہے، یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحبت میں جنہوں نے کافی وقت گزارا ہے اور تابعی ہے، وہ عکرمہ بیان فرماتے ہیں، ان کا قول ہے۔ اور ایک جماعت کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جس رات کو مبارک رات کہا گیا ہے، اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، شب برات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، حاشیۃ الساوی علی الجلالین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس مبارک رات کے 4 نام ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ ایک تو مبارک رات ہے، لیلۃ المبارکۃ، اس رات کا ایک نام لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ اس رات کا ایک نام لیلۃ البراءہ یعنی چھٹکارے والی رات، اور لیلۃ الصق، انعام والی رات۔ فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ اسی طرح ایک اور مفسر ہے علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تفسیر کی کتاب روح المعانی، آپ نے بھی بیان کیا روح المعانی میں کہ حضرت اکرمہ کا قول ہے اور ایک جماعت کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جس کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا سورہ دخان میں، اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے یعنی شب برات ہے۔ اسی طرح علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد برکت والی رات جو بیان کی گئی، اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیر قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ نے اپنی کتاب الغنیۃ لطالبی طریق الحق میں بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس رات کو برکت والی رات کہا ہے وہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ چند مفسرین کرام کے قول آپ کے گوشے گزار کیا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ لیلۃ مبارکہ برکت والی رات سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ شب برات۔ مفسرین کرام کی ایک جماعت نے اس کے معنی لیا ہے، اور جس رات کو اللہ تعالیٰ مبارک رات کہہ رہا ہے، برکت والی رات کہہ رہا ہے، وہ رات یقیناً عبادت کی رات ہے، وہ رات یقیناً بندوں کے لیے بخشش کی رات ہے۔ جس رات کو خالق کائنات مبارک رات کہہ رہا ہے، وہ رات یقیناً بندوں کی نجات کی رات ہے، انعام کی رات ہے، برات کی رات ہے، رحمت کی رات ہے۔ اسی لیے ہمیں اس مقدس رات کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس مقدس رات میں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکا اعمال صالحہ اس مقدس رات میں ہمیں اپنانا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں ایک اور شبہ ہوتا ہے، وہ شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سورہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شب برات میں نازل کیا، اور آپ سورہ قدر پڑھیں گے 30ویں پارے میں، اس میں بیان کیا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو اس طرح 2 راتوں میں قرآن کے نازل ہونے کا ذکر ہے، تو اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مفہوم ہے؟ قربان جائے بزرگان دین، صوفیاء کرام اور مفسرین کرام نے اس کی بڑی پیاری توضیح بیان کی ہے۔ کئی مفسرین کرام نے بیان کی، لیکن بالخصوص ہم حیدرآباد دکن کی سرزمین پر رہتے ہیں، سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے بڑی پیاری توجیح بیان کی، تطبیق دے دی کہ دونوں راتوں میں قرآن نازل ہونے کا جو ذکر کیا گیا وہ ہر ایک کا معنی حق ہے، ہر ایک کا معنی درست ہے، لیکن اس کی توجیح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کی 15ویں رات کو یعنی شب برات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نازل کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا۔ خداوند قدوس نے شب برات میں قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ کیا، گویا کہ یہ فیصلہ نزول قرآن کی رات ہے، فیصلہ نزول قرآن کی رات ہے۔ اور شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان پر جہاں بیت العزت ہے، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو نزول کے 2 باتیں ہوئی کہ ایک نزول تو یہ ہوا کہ شب برات میں قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، چونکہ آگے آپ احادیث سنیں گے اور خود قرآن کریم میں اگلی آیت میں بیان کیا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، ہر حکمت والے کام کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو شب برات یہ فیصلے والی رات ہے، تو قرآن کے نزول کا فیصلہ اس مقدس رات میں ہوا، اور شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو نازل کیا۔ پھر اس کے بعد
ربیع الاول شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک آیتیں کرتے کرتے مکمل 23 سال میں قرآن مجید کو مکمل فرمایا۔ اس طرح سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ بیان کی، فرمایا کہ شب برات یہ نزول قرآن کے فیصلے کی رات ہے، اور شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ بات شب برات کی فضیلت کے متعلق ہوئی۔ محترم ناظرین کرام، اس کے بعد اب ہم احادیث کریمہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی چند آیتوں پر ہم نے روشنی ڈالی، اب آئیں احادیث شریفہ کی طرف۔ اس مقدس رات کے تعلق سے میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بے شمار فرامین ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں میں اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے، اختصار کے ساتھ چند احادیث آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ سب سے پہلی بات جس حدیث پاک ہم پیش کر رہے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ سنن ابن ماجہ یہ وہ حدیث کی کتاب ہے جس کو سیاہ ستہ میں داخل کیا گیا۔ سیاہ ستہ کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک کی 6 صحت کے اعتبار سے صحیح، مشہور اور معروف کتابیں جن کو ساری دنیا سیاہ ستہ کہتی ہے، جو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داود، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں حدیث کی، اس کو سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ اس میں کی ایک سنن ابن ماجہ کے حدیث پاک ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے، یعنی شب برات یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، میرے آقا نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات آئے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات میں تم قیام کرو، دن میں روزہ رکھو۔ رات میں قیام کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھ لے، قیام کا مطلب یہ ہے کہ رات بھر اللہ کی عبادت کی جائے، رات میں اعمال صالحہ کیے جائے۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ راتوں میں نماز کا اہتمام ہو، تلاوت قرآن کا اہتمام ہو، درود و سلام کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، توبہ و استغفار کا اہتمام ہو۔ یہ ساری چیزیں قیام کے اندر داخل ہوتی ہے، یعنی بندہ رجوع الی اللہ رہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، اس کو قیام کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو رات میں قیام کرو، اور دن جب آئے، جب دن نکلے تو دن میں روزہ رکھو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قربان جائے میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان کی۔ ارشاد فرمایا فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ یہ حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس مقدس رات میں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، غروب آفتاب کے ساتھ ہی رات کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی خصوصی رحمت کو، اپنی خصوصی تجلی کو آسمان دنیا پر اللہ تعالی نازل فرماتے ہیں۔ پہلے آسمان پر اللہ کی خصوصی تجلی اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور رب کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کوئی آج کی اس مقدس رات میں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، استغفار کرے، اپنی خطاؤں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے بیزارگی کا احساس اظہار کرے اور خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی آج کی رات جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں ضرور اسے معاف فرما دوں گا، اسے بخشش اور مغفرت کا پروانہ عطا کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی آج کی رات جو مجھ سے رزق کا طلبگار ہے، جو مجھ سے رزق کی دعائیں مانگتا ہے، میں اسے بے پناہ رزق عطا فرماؤں گا۔ ہے کوئی آج کی رات جو کسی مصیبت میں گرفتار ہے، آزمائشوں میں جس کی زندگی گزر رہی ہے کوئی مصیبت زدہ، تکلیفوں کا، دکھ درد کا مارا، کہ وہ مجھ سے عافیت مانگے، امن مانگے، میں اسے امن و عافیت عطا کروں گا، امن و عافیت کی دولت عطا کروں گا۔ ہے کوئی اس طرح، ہے کوئی اس طرح سوالات اللہ کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں
یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، صبح صادق کا وقت آ جائے، تب تک اللہ کی طرف سے یہ آوازیں، یہ ندائیں شب برات میں بندوں کے لیے آوازیں آیا کرتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک کا ایک ایک جملہ ہم تمام کے لیے آج کے دور کا بہت اہم ترین ضرورت والا جملہ ہے۔ پہلی بات میرے آقا نے فرمایا کہ گناہوں سے معافی مانگنے والا۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ اور ہم اور ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے ہم گناہوں میں گرفتار ہیں۔ آنکھوں سے گناہ ہو رہے ہیں، زبان سے گناہ ہو رہے ہیں، انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، جانے انجانے میں بے شمار گناہیں ہو رہے ہیں۔ انسان شعور اور لاشعوری طور پر بے شمار اسے خطائیں ہو رہی ہے، دانستہ و نادانستہ بے شمار ہم سے گناہوں سرزد ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ آج ہمیں یہ رات عطا فرما رہا ہے، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے ہی شرف کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑے ہی غنیمت کا موقع ہے۔ اس رات کو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ یہ گناہوں کی گندگیوں ہی کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں کے مصائب، آج ہماری زندگیوں کے اندر جو تکالیف آ رہی ہے، آج ہماری مسلم قوم انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک آج جو ہم پستی اور زوال کا شکار ہو رہے ہیں، اس کا بنیادی اور اہم سبب یہی ہے کہ آج ہم اپنے رب کی بارگاہ سے دور ہو چکے ہیں۔ آج ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ غفلتوں میں گزر رہا ہے۔ ہم خدا کو بھول چکے، جس کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں اسی کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس منعم حقیقی نے ہمیں زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، اس رب تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اس کی ایک ایک نعمت پر اگر ہم غور کرتے جائیں گے، یقین جانیں قیامت تک سارے انسان مل کر بھی خدا کی نعمتوں کو جو اس نے ہم بندوں کے لیے عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں گے تو گن نہیں سکیں گے، کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے۔ خدا ون قدوس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، لیکن افسوس ہے نعمتیں اسی کے کھا رہے ہیں، اسی کی نعمتوں پر پل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کی بارگاہ میں رجوع نہیں ہو رہے ہیں۔ اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود بھی آج ہماری زندگی کا یہ معاملہ ہو چکا ہے، اس کی نعمتوں کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں۔ خدا نے دولت دیا ہے تو دولت کا غلط استعمال ہو رہا ہے، خدا نے ہمیں صحت دیا ہے تو صحت کا غلط استعمال ہو رہا ہے، خدا نے ہمیں کوئی منصب عہدہ دیا ہے، اس منصب اور عہدے کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں۔ خداوند قدوس نے ہمیں دنیا میں جو بھی نعمت دی ہے اس نعمت کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خالق کائنات ہم سے نعمتوں کو چھین نہیں رہا ہے، ہم کو ڈھیل دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے۔ اس ڈھیل اور موقع کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں اس مقدس رات میں، شب برات میں اللہ کی بارگاہ میں ہر گناہوں سے توبہ کرے، اس گناہ سے بھی توبہ کرے جس کو ہم جان کر کیے، اس گناہ سے بھی توبہ کرے جو ہم سے انجانے میں ہو چکے ہیں، جو ہم شعوری طور پر جس گناہ کو کیے اس سے بھی توبہ کرے، غیر شعوری طور پر بھی جو ہم سے غلطیاں ہوئے اس سے بھی توبہ کرے، دانستہ جو ہم سے غلطی ہوئی، جو گناہیں ہوئے، جو خطائیں ہوئے ان سے بھی توبہ کرے، جو نادانستہ ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا لیکن ہم نے رب کو ناراض کر دیا، ان سے بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی آج کی رات مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگ لے، میں اسے معاف فرما دوں گا، اس کے گناہوں کو درگزر کر دوں گا۔ آج اللہ نے زندگی دی ہے، سانسیں چل رہی ہے، تو ہمیں آج ہی اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے۔ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم صرف توبہ کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اس میں توبہ کیسی کرنی چاہیے، کس انداز سے کرنی چاہیے، آئندہ پروگرام میں ذکر کیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے الفاظ ہے کوئی آج کی رات مجھ سے رزق کا طلبگار۔ محترم ناظرین کرام، آج رزق کے لیے کتنے لوگ پریشان نہیں ہیں، روٹی روزی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، آج روزگار کے لیے لوگ کتنے پریشان نہیں ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر بیرون ممالک کو چلے جا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، بیمار والدین کو چھوڑ کر آج روٹی روزی کے لیے لوگ کتنا پریشان نہیں ہے۔ آج روزگار کے لیے لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر سالہ سال غیر ممالک میں، دیگر ممالک میں جا کر روٹی روزی کے لیے پریشان ہے۔ آج ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مقدس رات عنایت کر رہا ہے، ہر ایک کو رزق کی ضرورت ہے۔ آج کی رات
شب برات میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رزق کے طلبگار ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رزق کی دولت مانگے، روزگار کی دولت مانگے۔ اللہ تعالیٰ شب برات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں روزگار بھی عطا فرمائے گا، رزق بھی عطا فرمائے گا۔ یہ موقع غنیمت ہے، ہم تمام کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ، آج مصائب میں کتنے نہیں ہے، بالخصوص ساری دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی قوم مصائب اور مشکلات میں آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے تو آج مسلم قوم ہے۔ دنیا کے جس حصے پر بھی نظر ڈالے، جس جگہ پر بھی آپ نظر ڈالے، ہر جگہ پریشان ہے۔ آپ فلسطین کی طرف نظر ڈالے، کتنے فلسطین میں کتنی دہائیوں سے، کتنے سالوں سے مسلمان، وہاں کی قوم، معصوم بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہے۔ آج آپ نظر ڈالیں سیریا پر، آپ نظر ڈالیں لیبیا پر، شام میں، عراق میں، یمن میں، دنیا کے کسی بھی کونے پر آپ نظر ڈالیں، سب سے بڑھ کر اگر کوئی قوم پریشان دکھے گی، سب سے بڑھ کر اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، سب سے بڑھ کر کوئی آج آزمائش میں گرفتار ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ آج مسلم قوم بڑی دکھ اور درد اور تکلیف کے ماحول سے گزر رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات اور ٹی وی چینلز کے ذریعے کیسے دل خراش مناظر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، کیسے دلوں کو توڑنے والے، دلوں کو جھنجھوڑنے والے اور کس طرح آنکھ سے خون کے آنسو بہانے والے مناظر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ معصوم بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ کیسا ظلم و ستم نہیں ہو رہا ہے۔ آج ناقابل بیان ہیں ان حالات، ناقابل دید ہے، ناقابل برداشت ہے۔ ایسے ایسے مناظر آج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یقیناً آج سخت ضرورت ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں امن و امان کی دعا کرے، عافیت کی دعا کرے، دنیا میں بھی عافیت ہو، آخرت میں بھی عافیت ہو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ فی الدارین۔ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے امن و عافیت کے لیے دعا کرے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنی ذیلی مسائل میں تھوڑی سی بیماری آ جاتی ہے تو مصیبت زدہ نظر آتے ہیں، کچھ دن دکان نہیں چلتی تو آج ہماری کیا کیفیت ہو جاتی ہے، کچھ دن کاروبار بند ہو جاتا ہے، جاب کو نہیں جاتے ہیں، کچھ دن تک جاب نہیں ملتا تو ہمیں کتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ یقیناً اس کے لیے بھی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ یقیناً آج فلسطین کے مسلمان پریشان ہیں، ہم ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو سکون میں ہیں، وہ پریشان ہیں، نہیں۔ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ تمام مومنوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں اور ایک دوسرے پر نرمی کرنے میں، سارے مومنین کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی ایک عضو بیمار پڑ جاتا ہے تو سارا جسم بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، سارا جسم بے چینی میں رات گزار دیتا ہے۔ آنکھ میں تکلیف ہے تو ہاتھ یہ نہیں کہتا تکلیف آنکھ کو ہے، میں تو آرام سے سو جاؤں گا۔ داڑھ میں تکلیف ہے، ایک داڑھ میں تکلیف ہے تو آنکھ یہ نہیں کہتی تکلیف تو داڑھ کو ہے، مجھے تو راحت ہے، نہیں۔ ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے جسم کے اندر تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرا آقا فرماتے ہیں کہ تمام مومنوں کی مثال ایسی ہے کہ ملت اسلامیہ کا کوئی ایک فرد مظلوم ہے، ظلم کا شکار ہے، مصیبت میں گرفتار ہے، آزمائشوں میں ڈوبا ہوا ہے، تکالیف اور مصیبت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا درد ساری ملت اسلامیہ کے اندر ہونی چاہیے، سارے مسلمانوں کے اندر اس کا درد محسوس ہونا چاہیے، سارے مسلمانوں کے اندر بے چینی، اضطرابی کیفیت ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان اگر پریشان ہے تو آج ہم نظر ڈالیں کیسے ظلم و ستم نہیں ہو رہے۔ افغانستان میں حال ہی میں کتنا بڑا بھیانک حادثہ نہیں ہوا، حفاظ کرام پر بم ڈال دیے گئے، کئی حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ یہ سارے واقعات اخبارات اور ٹی وی چینلز میں روز بروز آپ کو یہ واقعات ملتے ہی رہیں گے۔ کوئی دن آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ دن مسلمانوں کے لیے امن کا دن تھا، یہ دن کسی مقام پر مسلمان کا خون نہیں بہا، یہ دن کسی معصوم بچے کے سر کو نہیں کچلا گیا۔ ہر دن آپ کو یہی خبریں ملیں گی، کبھی فلسطین میں آپ کو کوئی واقعہ ملے گا، کبھی افغانستان میں ملے گا، کبھی یمن میں ملے گا، کبھی شام میں ملے گا، کبھی مصر میں ملے گا، کبھی لیبیا میں، کبھی برما میں،
جہاں جہاں آپ نظر ڈالیں گے ہر دن مسلمانوں پر ظلم و ستم کا دن ہو رہا ہے۔ تو آج ایسے موقع پر اللہ تعالی ہمیں مقدس رات عنایت کر رہا ہے۔ اس مقدس رات میں سورج غروب ہوتے ہی رب کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے، یہ ندائے ہو رہی ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ مجھ سے عافیت کو مانگے۔ عافیت بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی طرف سے امن و عافیت مل جانا، خدا کی پناہ ہم کو مل جانا، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ تو آج ہم تمام مسلمانوں کو، میں سب کو کہوں گا کہ انفرادی طور پر بھی دعا کرے، اجتماعی طور پر بھی دعا کرے۔ مساجد کی ذمہ دار حضرات، ائمہ حضرات، خطبہ حضرات، مساجد کے صدور اور معتمدین حضرات جو میری گفتگو نشا اسلامی کے ذریعے سماعت کر رہے ہیں، ان تمام سے میں گزارش کروں گا کہ خصوصاً آج شب برات اللہ تعالی عنایت فرما رہا ہے، اس مقدس رات میں اپنی مسجدوں میں اجتماعی طور پر کچھ دیر کے لیے سارے عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کرے، ان کی عافیت کی دعا کرے، اللہ کی پناہ میں آنے کی دعائیں کرے، اور بالخصوص گھروں کے اندر بھی ماحول پیدا کرے۔ جو خواتین سماعت کر رہی ہے ان خواتین سے بھی میں یہی کہوں گا کہ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطمینان عطا فرمایا ہے، لیکن ایسے ہی کلمہ طیبہ پڑھنے والی کئی ہماری بہنیں ہیں، کئی ہماری مائیں ہیں، آج دکھ درد میں گزر رہی ہے۔ ان کو شب برات اور شب قدر ایسی مقدس راتیں کیسے گزر جا رہی ہے، کئی سالوں سے ان کی زندگیوں کا چین، سکون، اطمینان اجڑ گیا، کسی کے شوہر کو شہید کر دیا گیا، کسی کے معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا، کسی کے باپ کو، کسی کے بھائیوں کو، ایسے کئی واقعات روزانہ آ رہے ہیں، کئی عورتیں رو رہی ہے، بلک رہی ہے، کوئی ان کو سہارا دینے والا بھی نہیں ہے۔ ایسے دور میں ہم ان کے لیے کچھ کر بھی نہیں پاتے، لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو میں خواتین و حضرات سے کہوں گا کہ اپنے گھروں کے اندر درود پاک کا دستر بچھائے، کلمہ طیبہ کا دستر بچھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے، معصوم بچوں کو لے کر بھی دعائیں کرے، چھوٹے چھوٹے ننھے بچے بھی دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی آمین کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ دنیا میں امن و امان کو اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، یہ اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے۔ تو خصوصیت کے ساتھ اس مقدس رات میں ہمیں امن و عافیت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ چند ایک حدیث پاک میں نے آپ کے گوشے گزار کیا ہے۔ اسی طرح شب برات کی فضیلت کے تعلق سے میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ رات اتنی اہمیت والی رات ہے۔ محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زجاجۃ المصابیح جلد اول صفحہ 367 میں آپ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ اسی طرح مشکات المصابیح میں بھی حدیث پاک موجود ہے، اور امام بیہقی کی الدعوات الکبیر سے یہ نقل فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ام المؤمنین نے عرض کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی اہمیت کے تعلق سے سوال کیا گیا، تو میرا آقا نے ام المؤمنین سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس مقدس رات کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی شب برات شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ما فیہا، حضور اس مقدس رات میں کیا فضیلت ہے؟ قربان جائے میرا آقا نے فرمایا کہ یہ وہ مقدس رات ہے، شب برات کی اہمیت سن لے آپ، یہ وہ مقدس رات ہے۔ میرا آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر پیدا ہونے والا نو مولود جو بچے آنے والے سال پیدا ہونے والے ہیں، ان تمام کے نام اس مقدس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں کہ کون کون پیدا ہونے والا ہے، کس کس گھر میں اولاد پیدا ہونے والی ہے، نو مولود جنم لینے والے ہیں، اس رات میں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا جہاں دنیا میں آنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس مقدس رات میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ان لوگوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں جو آنے والے سال تک اس دنیا سے جن کے روحیں پرواز ہونے والی ہے، جو انتقال کرنے والے ہیں، ان کے نام بھی اس مہینے میں لکھ دیے جاتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی میرا آقا فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، بندے جو بھی اعمال کرتے ہیں سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میرا آقا نے فرمایا کہ اس مہینے اس مقدس رات میں
اللہ تعالیٰ رزق کو نازل فرماتا ہے، کس بندے کو کتنا رزق ملنے والا ہے، یہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ہر شخص جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ کی رحمت ہی میں جنت میں داخل ہوگا۔ سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا کہ خدا کی رحم و کرم کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر یہ خیال کر رہا ہے کہ میں صرف اپنے اعمال کے بلبوتے پر جاؤں گا، تو نہیں، اعمال کے بلبوتے پر نہیں جا سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول نہ کرے۔ اور خدا کا اعمال صالحہ کو قبول کرنا یہ خود اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ نیکی کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے، اور نیکی کا قبول ہونا یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور نیکی کی قبولیت اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، ورنہ ہماری عبادتوں کے اندر کتنی غفلتیں ہیں۔ ہمارے اعمال صالحہ خدا کی شان کے لائق، ہماری عبادتیں کہاں؟ ہماری عبادتیں کتنی کمزور ہیں ہم خود جانتے ہیں۔ ہماری عبادتوں میں تو دنیا کے خیالات ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو بھی جنت میں داخل ہوگا خدا کی رحمت کے ساتھ داخل ہوگا۔ میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا تو ام المؤمنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت ہی کی بدولت جنت میں داخل ہوں گے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے سر مبارک کو، اپنے دست مبارک کو اپنے سر پر، سر انور پر رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے، خدا کی رحمت کتنی عظیم نعمت ہے۔ آقا فرماتے ہیں جنت میں جانا ہو تو خدا کی رحم و کرم کی بھیک مانگتے رہو، اسی کی رحمت کی بدولت تم جنت میں جاؤ گے، اسی کی رحمت کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ کی رحمت ہمیشہ مجھ پر ایک چادر کی طرح خدا کی رحمت برستی رہتی ہے۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی چادر ہمیشہ میرے سر مبارک پر رہا کرتی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ وہ مقدس مہینہ، یہ مقدس رات ہے۔ اس رات میں آنے والے سال جو لوگ آئندہ سال تک دنیا میں آنے والے ہیں ان کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور آنے والے سال جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کن کن کا انتقال ہونے والا ہے، کن کن کے جسموں سے روح پرواز ہونے والی ہے، ان تمام کے نام اللہ تبارک و تعالی اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اور رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ احادیث کریمہ میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے گا۔ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات یہ وہ مقدس رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے میں قبیلہ بنو کلب، جو ایک قبیلہ ہے جس کی بکریاں بڑی کثرت سے ہوا کرتی تھی، اس قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بالوں کے برابر یا ان بالوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اس مقدس رات میں قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، جنت کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے پناہ مانگے اور جنت کی نعمت ہم کو مل جائے تو یہ رات بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہونا چاہیے، اور اس مقدس رات کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے گزارے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احادیث کریمہ میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اس مقدس رات میں بے شمار گنہگاروں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی چند ایسے گنہگار ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی، چند ایسے خطاکار ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بڑھ کر بخشش ہو رہی ہے، لیکن چند ایسے نافرمان خدا کے بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ان گناہوں کو نہ چھوڑ دے، جب تک کہ وہ ان گناہوں سے رجوع نہ ہو جائے،
جب تک کہ وہ ان گناہوں کو ترک نہ کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے، تب تک ان کی دعا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ آج یہ حدیث پاک ہم تمام کے لیے قابل توجہ ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اور ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اور ہماری نشا اسلامک چینل کے تمام ناظرین کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ کہیں وہ بری عادتیں، وہ برے صفات، وہ گناہوں میں کہیں ہم مبتلا تو نہیں ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں اس کا بے شمار احادیث کریمہ میں ان کا ذکر کیا گیا۔ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اپنی امت کے لیے کہ یاد رکھو شب برات میں سارے گنہگاروں کی بخشش ہوگی، سارے خطا کاروں کی بخشش ہوگی، ان میں سے چند یہ ہے جن کی بخشش نہیں ہونے والی ہے، جن کی مغفرت نہیں ہونے والی ہے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو مشرک ہے۔ پہلی بات، جو شرک میں مبتلا ہے، یعنی جو مشرک ہے، کافر ہے، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ میرا آقا نے فرمایا کہ جو بدکار ہے، زناکار ہے، جو اپنی زندگیوں کو زناکاری میں، بدکاریوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں، ناجائز تعلقات میں جن کی زندگیاں گزر رہی ہے، ان کی بھی اس رات بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ میں چند نامیں آپ کے ذکر کر دوں گا تاکہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ میرا آقا نے فرمایا کہ اس مقدس رات میں زانی کی بخشش نہیں ہوگی، بدعقیدہ جس کا عقیدہ خراب ہے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ان کا ادب احترام تعظیم نہیں کرتا، جس کے عقیدے میں بگاڑ اور فساد ہے، وہ بدعقیدہ کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ماں باپ کا نافرمان ہے، والدین کے نافرمان کی بھی اس رات بخشش نہیں ہونے والی ہے، والدین کے نافرمان کی بھی مغفرت نہیں ہونے والی ہے۔ اسی طرح جو شخص رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، رشتہ داری توڑنے والے، رشتہ داری کو ختم کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو عورت فاحشہ ہے، جو لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے، اس فاحشہ عورت کی بھی اس رات بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ بھی ہے کہ شب برات میں جو شخص متکبر ہے، تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں کے نیچے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے، ٹخنوں کے نیچے کپڑا رکھتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہونے والی ہے۔ اس طرح احادیث کریمہ میں بے شمار لوگ ذکر کیا گیا، ساتھ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو شرابی ہے، عادی شرابی، جو شراب پیتا رہتا ہے، اس شرابی کی بھی شب برات میں بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس کے علاوہ مزید یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو کینہ پرور ہے، جس کے سینے میں لوگوں کے تعلق سے عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، جس کے سینے میں لوگوں کے تعلق سے کینہ کپٹ ہے، اس کی بھی اس رات بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ اس طرح کئی گنہگاروں کی فہرست بیان کی گئی کہ جن کی بخشش و مغفرت اس مقدس رات میں بھی نہیں ہونے والی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم تمام اس بات پر اگر غور کریں گے، آج ہمارے معاشرے کا ہم جائزہ لیں گے، تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو رشتہ داریوں کو توڑتے بھی ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے کینہ کپٹ رکھتے ہیں، سینوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے عداوتیں رکھتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جن کی مزاجوں میں آج تکبر پایا جاتا ہے، بے شمار لوگ ہیں جو آج زانی زناکاری کی زندگی گزار رہے ہیں، بے شمار خواتین ہیں جو فحش اور بے حیائی میں زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں، میرا آقا نے فرمایا کہ شب برات میں سب کی بخشش ہوگی لیکن ان گنہگاروں کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج کی یہ مقدس رات شب برات ہم تمام کو اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ بندو، اگر اسی طرح غفلت میں زندگی گزارتے رہو گے تو اس مقدس رات میں بھی تمہاری بخشش نہیں ہوگی، اس مقدس رات میں بھی تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ تو خدا را ہم تمام کو چاہیے ناظرین کرام، ہم اپنے ان گناہوں سے زندگی سے توبہ کریں۔ کوئی شرابی ہے تو خدا را شراب سے توبہ کر لے، شراب سے دور ہٹ جائے۔ شراب بہت گندی چیز ہے، ام الخبائث کہا گیا، ساری برائیوں کی ماں ہے، ساری برائیوں کی جڑ شراب ہے۔ شراب کی وجہ سے نہ جانے کتنے معاشرے کے اندر فساد پیدا نہیں ہوتے۔ ایک شرابی شراب پیتا ہے تو اس کے ماں باپ اس سے ناراض، اس کے بیوی بچے اس سے ناراض۔
ایک شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس کا پڑوس، جس گھر میں شرابی ہوتا ہے کوئی اس کے پڑوس میں بھی رہنا نہیں چاہتا، اس کے گھر کی اولاد، اس کے ماں باپ اس کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ تو شراب پینے والے کو چاہیے کہ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور شراب سے رشتہ توڑنے کا پکا ارادہ کر لے اور رب کی بارگاہ میں عہد کرے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح کئی لوگ جو رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ لگے ہیں، آج لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کی طرف اتنے سال ہو گئے میں اپنی بہن سے ملاقات نہیں کیا، اتنے سال ہو گئے میں اپنے بھائی سے ملاقات نہیں کی، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، میں فلاں رشتہ دار سے کئی سال گزر گئے اور ہم نے ایک دوسرے سے کہہ بھی دیا کہ میں مر جاؤں تو تم نہ آنا اور تم مر گئے تو ہم نہیں آئیں گے۔ استغفر اللہ، یہ کیسی بری جہالت کی باتیں ہیں، یہ شیطانی باتیں ہیں۔ شیطان رشتہ داروں کے اندر دراریں ڈالتا ہے۔ تو آج شب برات میں ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچتے ہوئے، اپنے نفس اور اپنی انا کو کچلتے ہوئے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑیں، رشتہ داری کاٹنے والے نہ بنیں۔ جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ اس سے جڑتا ہے، جو رشتہ داری کو قائم رکھتا ہے، رشتہ داروں کی تکالیف کو برداشت کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو ملا کرتی ہے۔ اور جو رشتہ داری کو توڑنے لگتا ہے، بات بات پر رشتہ داریوں سے دوری اختیار کرتا ہے، جو رشتہ داری کو توڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی اس سے اپنی رحمت کا رشتہ توڑ دیتا ہوں۔ تو بھلا بتلاؤ تو صحیح، اللہ کی رحمت سے اگر دور ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کہاں پناہ ملے گی؟ اللہ کی رحمت ہی سے تو ہمیں جنت ملنے والی ہے۔ خدا کی رحمت اگر چاہتے ہیں تو رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑے اور اپنے آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھے، اور آپسی لڑائی جھگڑے جو بھی سابق میں گزر چکے ہیں ان تمام کو ایک کچرے ڈال میں ڈال دیں، اور آج کی مقدس رات میں اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ کر لے، سلام دعا کر لے، ایک دوسرے کے گھروں کو جائے، ایک دوسرے سے پیار و محبت کی باتیں کرے، دلوں کی عداوتوں کو ختم کریں، نفرتوں کے کانٹوں کو نکال پھینکے اور محبتوں کے پھول کو اگائے۔ یقیناً یہ رات رشتہ داری توڑنے والا اگر جوڑ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا، آپس میں ملاقات کر لیں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی بخشش اور مغفرت کا پروان عطا فرمائے گا۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، کینہ پرور لوگوں کے تعلق سے دل میں کینہ کپٹ رکھنا، ہر ایک کے تعلق سے عداوت، ماں باپ کے تعلق سے عداوت۔ افسوس تو اس بات کی ہے کہ لوگ پہلے تو دشمنوں کے تعلق سے عداوتیں رکھتے تھے، لیکن آج ماحول ایسا ہو گیا، کئی نوجوان آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے والدین اچھے نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، تیرے ماں باپ ہی ہے جن کے ذریعے تو آج دنیا دیکھ رہا ہے، تمہارے والدین ہی ہے جن کی وجہ سے آج تم بات کرنے کے قابل ہوئے ہیں، لیکن انہی والدین کے تعلق سے کینہ کپٹ، انہی والدین کے تعلق سے دلوں میں عداوتیں، نفرتیں، یہ کتنی بری بات ہے۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں، یاد رکھ لے، یہ شیطانی وسوسے ہیں، اس شیطانی وسوسوں کو دور کرے۔ آج اللہ تعالیٰ شب برات عطا فرما رہا ہے۔ آج میں بھی چاہتا ہوں کہ بخشش ہو اور آپ بھی چاہتے ہیں بخشش ہو، بخشش اور مغفرت ہماری ہونے والی ہے، لیکن چند چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، چند چیزیں درمیان میں حائل ہو چکی ہے ہماری بخشش اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ چند چیزیں یہی ہے کہ رشتہ داریوں سے رشتہ داری توڑنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے دلوں کو توڑنا، اور یہ جو چند چیزیں جو بنی ہوئی ہے، شراب کی عادت، زناکاری، بدکاری، کینہ کپٹ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہماری بخشش اور مغفرت کے درمیان میں، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کا اللہ نے ہمیں اختیار بھی عطا فرمایا۔ ہم پہل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، سابقہ باتوں کو یاد نہ کرے۔ شیطان یاد دلاتا رہتا ہے کہ تیرے ساتھ فلاں نے ایسا کیا، ماں باپ نے ایسا کیا، ان ساری چیزوں کو ذہن سے نکال کر پھینک دے اور سیدھے اپنے ماں باپ کے قدموں میں جا کر ان سے معافی مانگ لے، سیدھے اپنے رشتہ داروں سے جن سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے ان سے ملاقات کر لے، سیدھے شراب کی بوتلوں کو نکال کر پھینک دے، اپنے گھروں سے بھی نکال دے، اپنے دلوں سے بھی نکال کر پھینک دے۔ یقین جانیں یہ رات بخشش اور مغفرت کی رات اللہ عطا فرما رہا ہے، لیکن ہم ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے، کچھ ظاہری چیزوں کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر، اپنی انا کی خاطر ہم اللہ کی بخشش اور مغفرت سے دور ہو رہے ہیں۔ تو خدا را میں تمام اپنے ناظرین اور سامعین سے کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ رات عنایت فرما رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس رات کی بخشش اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے جو احادیث کریمہ میں گناہوں کا ذکر کیا گیا،
میں نے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی، چند گناہوں کا ذکر کیا، اور مزید تفصیلات آپ انشاءاللہ تعالی سماعت کریں گے اور مزید گناہوں کا ذکر بھی سماعت کریں گے، تو جو گناہ بھی بخشش اور مغفرت کے لیے رکاوٹ بن چکا ہے اس کو اپنی زندگی سے ہمیں ختم کرنا پڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا بھی شمار فرمائے گا جو قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شمار فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے بشرطے کہ ہم ان گناہوں سے بچ جائے۔ اور آخری بات، شب برات کی ایک مخصوص عبادت کا ذکر اکثر لوگ سوالات بھی کرتے ہیں کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے، تو سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لے کہ یہ رات میں اس کی عبادت، اس کی فضیلت بہت بڑی ہے، اور یہ